علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، اور پھر ان سے کہا کہ اب جو ہے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کرو۔ اور فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو، جو عظیم کارنامہ تھا اللہ تعالیٰ کا یہ انسان کو بنانے کا، اس کو سمجھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمام کے تمام آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے جو ہے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا سجدہ کرنے کے لیے اور تکبر کیا، اور وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا۔ آج ہم آیت نمبر اس کے آگے سے دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت، تم بھی، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، وکولا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغداً، بہت سارا، خوب مزے سیر ہو کر، اور حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہیں تم قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو اب یہاں سے جو ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور شخصیت کی بات آ گئی کہ آدم علیہ السلام کی وائف بھی تھی، آدم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا تھا۔ اور کیوں پیدا فرمایا تھا، اس بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تو وہ بالکل اکیلے تھے، اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی وہ اکیلا پن فیل کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے نیند کے وقت ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو نکالا۔ تو جب تو آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو بیٹھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ میں عورت ہوں جو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور آپ کی تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ فرشتوں نے پھر ان کا نام بھی پوچھا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا، اور حوا جو ہے وہ حی سے نکلا ہے، اور حی زندہ کو کہتے ہیں، تو پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے، ٹھیک۔ اور ان کا نام قرآن میں نہیں آتا ہے کہیں پر بھی، بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے کہ هو الذی، اللہ وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس نے بنایا اسی میں سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ تو شوہر باہر سے کام کر کے آئے، تھکا ہارا آئے، تو بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ ان کا شوہر ان کو دیکھے تو وہ کیا ہو، خوش ہو جائے۔ اور زوج جو ہے وہ، آپ دیکھیں یہ بھی زوج کا پیئر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کا ذکر ہو تو زوج کا ورڈ ہسبینڈ کے لیے آئے گا، اور ہسبینڈ کا ذکر ہو تو زوج کا ورڈ بیوی کے لیے آئے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے باقی آگے سب دیکھیں، وکولا، تم دونوں کھاؤ، شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، جہاں سے تم دونوں قریب مت جاؤ، فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا، دو کی بات کی، لیکن اسکن کہا اکیلے کو، صرف آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسکنا نہیں کہا کہ تم دونوں ٹھہرو۔ تو ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟
کیونکہ آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ وہیں پر رہتی ہے نا جہاں پر اس کا شوہر رہتا ہے، عورت کا گھر وہی ہے جو شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اس وقت جنت میں تھے، وہ جنت ان کا گھر تھا، تو حوا علیہ السلام کا بھی پھر وہی گھر ہے۔ پھر کہاں ٹھہرو؟ الجنت، جنت میں۔ اور جنت کا ورڈ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جیم نون نون اس کا روٹ ہے، جن سے نکلا ہے، اور جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ اور جنت اتنی زیادہ درختوں سے گھری ہوئی ہے کہ ان میں کیا ہے، چھپ گئی ہے، اسی لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو جنت میں تم دونوں ٹھہرو، اور اسکن اس ٹھہرنے کو کہتے ہیں جو صرف سکون کے لیے رکے انسان، جیسے انسان کہیں جا رہا ہے تھوڑی دیر کو آرام لینے کے لیے وہاں پر رک جائے، تو اسکن ایسے ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر نہیں رکے تھے جنت میں، یہ ان کا وہاں پر ٹیمپرری اسٹے تھا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں امیجن کر رکھا ہے کہ ان کو جنت کے لیے بنایا گیا تھا اور جنت میں وہ رکے، اس کے بعد ان سے غلطی ہوئی تو سزا کے طور پر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ نہیں، یہ ورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام، ایک تو یہ تو بس ایک واقعہ ہوا تھا تو تب بھیجا گیا، لیکن اگر آپ شروعات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر دی تھی، نکالے گئے تھے، ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ سجدہ کروا کر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ٹیسٹ لیا، اور جنت میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ لیا، کیونکہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا ہے، اور دوسرا وہ آزمائشوں کے لیے بھی بنا ہے، تو وہ جہاں بھی رہے گا اس کی آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو۔ تو رغدن ایسے رزق کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ وسیع ہو اور بہت زیادہ کثیر ہو، اور ایسے رزق کو بھی کہتے ہیں جو چاؤ سے کھایا جائے، بہت زیادہ جو ہے وہ فونڈ آف جس کو کہتے ہیں، جس کی کھانے کی بہت زیادہ چاہت ہو، تو اس کو اس کو جو ہے بہت زیادہ جس کو چاؤ سے کھایا جائے اس کو کہتے ہیں رغدن۔ پھر حکم دونوں کو ہی ہے، کلا، ہے نا، آدم علیہ السلام آپ بھی کھائیے، حوا علیہ السلام آپ بھی کھائیے، اور آپ دونوں ہی اس شجر کے قریب مت جائیے، اس درخت کے پاس مت جائیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی وجہ سے یہ کیا، اس کا قصور ہے اس میں، میرا نہیں ہے، یا میں نے اس کی وجہ سے یہ کام کر دیا اور اس کا قصور ہے اس میں، میرا قصور نہیں ہے نا۔ کیونکہ بہرحال بہکانے والے ہوتے ہیں، لیکن مرضی تو انسان کی اپنی ہوتی ہے نا، مرضی پر تو کسی کا زور، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہیں نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے میٹرز ہوتے ہیں تو ہم ان میں تو کسی کی بات نہیں مانتے، ہم وہاں پہ تو نہیں کسی کی باتوں میں آتے ہیں، لیکن دین کا میٹر ہوتا ہے، نیکی کا کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ کبھی شیطان پر بلیم کرتے ہوتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، کبھی ہم انسانوں پر بلیم لگاتے ہیں، بھائی ان کی وجہ سے ہم نے یہ کام کر لیا، ہے نا۔ تو جب حکم الگ الگ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہر ایک کے لیے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیوی ہوں تو میں مجبور ہوں، مجھے آدم علیہ السلام نے کہا تھا کرنے کے لیے تو میں نے کر لیا، ہے نا۔ حکم دونوں کو تھا کہ دونوں ہی اس درخت کے قریب مت جاؤ، اور حاذہ اشارہ کر کے، اس میں اشارہ ہوتا ہے، حاذہ جیسے ہم دس اینڈ دیٹ استعمال کرتے ہیں تو دس کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسپیسیفکلی ان کو بتایا گیا تھا، ان کو زور دے کر بتایا گیا یہ والا درخت، بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اتنے سارے جنت میں درخت تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے والے درخت کی بات کی تھی۔ نہیں، قریب لے کے، حاضی نا قریب کا بھی اشارہ ہوتا ہے، تو قریب لے کر جا کر خاص طور پر اچھی طرح ان کو میک شیور کروایا کہ سمجھ میں آ گئی آپ کو، یہ والا درخت ہے، اس کے پاس تمہیں نہیں جانا بالکل بھی، ٹھیک۔ اچھا، تقربا کا ورڈ آیا کہ قریب مت جانا، اور تاکلا نہیں آیا کہ اس کے قریب، اس کھانا نہیں اس کو، ٹھیک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے نا۔ کسی چیز کے اگر وہ قریب گیا تو اسی میں پڑ جائے گا اور وہی کر کے بیٹھ بھی جائے گا، وہ چیز اٹریکٹ کرے گی پھر وہ اسی میں پڑ جائے گا۔ اور گناہوں کا حال یہی ہوتا ہے، انسان کا ارادہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھے جہاں گناہ ہو رہا ہو، پھر اس انسان جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے اس گناہ میں شامل ہو ہی جاتا ہے۔ کتنا ہی کہتا رہے، ہے نا، نہیں نہیں ہم بس دیکھنے جا رہے ہیں، بس ہم سنیں گے، ہم کریں گے نہیں۔ تو
آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں تو ضرور کر بیٹھیں گے۔ اور برائی کی جو شروعات ہوتی ہے ایکسیپٹینس سے ہی آتی ہے، کہ انسان نے جانا ایک جگہ شروع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے انسان برائی کرتا ہے، اور جب قریب جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پھر کر بھی لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس طرح کا انداز اللہ تعالیٰ کا آپ کو ملے گا ایک اور برائی کے لیے، زنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، کیونکہ انسان جب زنا کے قریب جائے گا، راستوں پر چلے گا زنا کے، تو پھر وہ کرے گا بھی ایک دن، ہے نا۔ اب جیسے کرنٹ کا پول ہوتا ہے نا، کھمبا ہوتا ہے لائٹ کا، تو اس میں کرنٹ نہیں ہوتا، لیکن کیا کہا جاتا ہے بچوں سے کہ اس کے قریب بھی مت جانا، کیا معلوم کرنٹ مار ہی دے۔ اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے ایسا، کبھی کبھی والے کیسز بھی آتے ہیں سامنے کہ پول کے قریب گیا اور پول نے اپنے آپ کو، اس کرنٹ کے کھمبے نے اس کو کیا کیا کر لیا، چپکا لیا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے قریب نہیں جانے کا فرمایا، کہ انسان قریب بھی نہ جائے ایسی جگہوں کے، ایسی مجلسوں کے، ایسے راستوں کے جو انسان کو گناہ کروانے کے لیے آمادہ ایک دن کر دے۔ تو کیا ہوگا پھر، تم قریب بھی گئے تو پھر کیا ہو جائے گا، تو تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ ظلم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق نہیں دینا۔ کوئی چیز جس جگہ پر ہے، اس کی جو اصل جگہ ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے، وہاں سے ہٹا کر اس کو رکھ دینا۔ اور انہوں نے کیا ظلم کیا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کیا ظلم کیا، کہ وہ وہاں پر چلے گئے جہاں ان کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم دیا تھا، بتا کر، اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے بالکل قریب آپ کو مت جانا ہے، اور ایسا کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنی ہی جان پر ظلم کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا بھی کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور ہم جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام بتائے ہیں وہ نہیں کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے ہم وہ کرتے چلے جائیں، تو یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بھی یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بندے کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے، اور پھر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ اپنی خواہش پر چلتے ہیں، یا پھر یہ میرے حکموں پر اور سیدھے راستے پر جمے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اور پھر انسان کی ایک کمی بھی ہے ایک انسان کے اندر، جو جس کو کہیں گے اس کی فطرت ہے، کہ انسان جس کاموں سے اس کو روکو اس جگہ وہ زیادہ جاتا ہے۔ تو اگلی آیت ہی اس بارے میں ہمیں بتائے گی پھر کیا ہوا۔ تو آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، انہا اس میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان کو نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی کہ جنت میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک مدت تک۔ تو کیا ہوا پھر، کہ دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ تو شیطان نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، دونوں کو ہی بہکایا، اپنا وار چلایا اور جنت سے ان کو نکلوا کر دم لیا، اور ایسا وار اس کا جس کا وار آج تک جو ہے آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں پر چل رہا ہے۔ اور اس کا ذکر آگے آپ کو سورۃ الاعراف میں بھی ملے گا، کہ کس طرح اس نے قسمیں کھا کھا کر، جتا جتا کر جو ہے، کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تم اس کے قریب چلے جاؤ گے تو ہمیشہ تم زندہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور اس طرح جو ہے آدم علیہ السلام اور اس ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں تقریباً 6 سے 7 دفعہ آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولتے ہی اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ دیکھو تمہیں علم کا گھمنڈ نہیں آئے، دیکھو جو علم اللہ دے گا وہی مل سکتا ہے، بس، ہے نا، خود نہیں پا سکتے تم۔ دیکھو سب سے بڑی فضیلت تمہارے باپ کو کس چیز کی وجہ سے ملی تھی، تم اس کو کبھی بھی بھول مت جانا، اور اس کی بڑی قدر سے جو ہے اس کو حاصل کرنا۔ اور یہ بھی دیکھ لو تم کہ ہمیشہ اٹینٹیو رہنا، ہمیشہ چوکنے رہنا، اور اس راستے میں، اس علم کے راستے میں، اس قرآن کے راستے میں شیطان بھی کیسے کیسے انٹری مار لیتا ہے۔ پھر وہی جو اچھے بھلے علم والے آدم علیہ السلام تھے، ہے نا، جن کو اتنا علم تھا، جن کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا، وہ بھی پھنس گئے شیطان کے
جال میں، شیطان کے اس ٹریک میں آ گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اسی کی پناہ فائدہ مند ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم خود جو ہے اس مردود سے، شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی کتنا بھی علم والا ہو جائے، اس کو بھی آ کر شیطان ورغلا دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیطان کی چال سے جب بچ گئے تو شیطان نے کہا کہ یہ تم بچے ہو اپنے علم کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اللہ ہی کی توفیق سے میں بچ گیا ہوں تجھ سے۔ تو ہم دیکھیں کہ بچ تو گئے، لیکن یہ بتا کر کہ تم بچ گئے ہو، اور اس نے کیا کہا؟ علم کا تکبر ڈال کر پھر سے ان کو جو ہے بہکانے کے چکر میں تھا کہ چلو اس راستے سے نکل گئے تو پھر جو ہے میں ان کو یہاں سے پھانس لوں۔ علم اس حد تک تو کام دے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے سمجھ میں اس کو آ جاتی ہے، جیسے کہ آگے آدم علیہ السلام کو آ گئی سمجھ میں کہ یہ جو ہے شیطان کی ایک چال تھی، اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے بیس پر جو ہے انسان شیطان سے بچ بھی جائے۔ شیطان تو ہر حال میں زور لگاتا ہے، اگر وہ نیکیوں سے نہیں بچا پاتا کرنے سے تو کچھ نہ کچھ گناہ کرواتا ہے، اگر گناہ نہیں کرواتا تو وہ تکبر ڈال دیتا ہے، ریاکاری کروا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تھا، تفسیروں میں آتا ہے کہ اے آدم تم کیوں اس کی باتوں میں آئے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی تیری قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ تو اس نے قسم کھا کر، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، یہ قسم کھا کر اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اپنا خیر خواہ بتایا، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے اس طرح سے اس نے پھسلایا۔ پھر اب یہ درخت کون سا تھا، ہے نا، اس کے چکر میں بھی ہمیں نہیں پڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ سیب کا درخت تھا، گیہوں کا پیڑ تھا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی تھا، جب ہمیں نہیں بتایا گیا تو اس کے چکر میں بھی ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ ہمیں صرف یہ واقعہ عبرت کے طور پر بتایا گیا کہ اے آدم کی اولاد، جب تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا اس نے تو پھر وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، تمہیں کیا ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اور تمہارے ٹیسٹ ہوں گے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ایسی چیزوں سے آزمائے گا جو تمہیں پسند ہو، جس کے پاس تم جانا چاہتے ہو، اور جو ہے پھر تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس چکر میں ہمیں بالکل بھی نہیں پڑنا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو خاص طور پر روکا جائے، انسان کو زیادہ تجسس ہو جاتا ہے، اور اس کمی کو شیطان نے فوراً بھاپ لیا اور وہ وہیں سے آیا۔ اور قرآن کی آیتیں ہی اس بات کی دلیل کرتی ہیں کہ اس درخت کی وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام کے سطر کھل گئے، اور جو جنتی لباس ان کو ملا تھا وہ اتر گیا، اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، ورقۃ الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے تھے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی گناہوں کی سزا اس طرح بھی مل جاتی ہے کہ انسان کچھ نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ چھن بھی جاتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو شیطان کی اس چال کا آغاز کس سے ہوا؟ ذلہ، وسوسہ، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان کی چال تھی یہی کہ وہ بار بار انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اور لگاتار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے اس وسوسے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو اس لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ ایک تو تعوذ ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک یہ چھوٹا تعوذ ہے، ایک اس سے بڑا آتا ہے، اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر ایک اور تعوذ آتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس طریقے کے تعوذ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، اور پناہ دینے والا اس شیطان مردود سے صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آدم اپنی چال اس میں کامیاب ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اہبطوا، اتر جاؤ۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جنت کیا ہے؟ اونچی جگہ پر ہے، بلندی پر ہے، جو کہا گیا کہ اتر جاؤ تو نیچے ہی اترا جاتا ہے۔ ہم اوپر سے ہوتے ہیں چھت پہ تو ہماری ممی بولتی ہے نا کہ نیچے آ جاؤ، نیچے اتر جاؤ، تو بلندی سے نیچے۔ پھر کیا فرمایا کہ بعض کا دشمن ہے۔ تو اس کے دو مفہوم علماء اکرام بیان کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ کہ شیطان اور انسان وہاں پہ دونوں ہی تھے، شیطان اور انسان آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ آتا ہے کہ انسان میں ہی بعض جو ہے بعض کا آپس میں دشمن ہو جائے گا، شیطان ہی کیا کرے گا، ایسی دشمنیاں ڈال دے گا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ اور دونوں ہی مفہوم جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں، ہے نا۔ پہلے دن سے ہی ہمیں وارن کر دیا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں روک دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ہم نے کیا بنا رکھا ہے، اس کو دوست بنا رکھا ہے نا۔ تو وہ ڈے ون سے، پہلے ہی دن سے اپنی یہ دشمنی کھلم کھلا نبھا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں اس سے، یا پھر ہم دوستی ہم نے اس سے کر رکھی ہے نا۔ وہ ڈے ون سے ہمیں دین سے پھرانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس ہم نے اتنا ہی اس کو دین کی طرف لایا کہ بس جانماز ہم نے چھوڑ دی، اگر ایسی خالی تو ہم نے کہا نہیں کونا موڑ دو، وہ نماز پڑھ لے گا، ہے نا۔ تو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر 10 جانمازیں کھلی چھوڑے، تو دین کی طرف آ رہا ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی قرآن کھلا نہیں چھوڑنا، قرآن پڑھ لے گا شیطان، ہے نا۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر وہ شیطان ہی کیوں ہوتا، وہ کیوں مردود ہوتا، کیوں دھتکارا گیا ہوتا؟ تو یہ دشمنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ قیامت تک کے لیے، اس کے اندر اولاد آدم کی عداوت ہے، دشمنی ہے۔ وہ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی تمام نسلوں تک سے جو ہے دشمنی پال کر بیٹھا ہے۔ اور وہ صرف وہ نہیں بلکہ اس کی اولادیں بھی دشمن ہیں، سارے مل کر یہ دشمنی 24 گھنٹے ہر ہفتے، ہر مہینے، پورے سال، پوری صدیوں سے کیا ہے نبھا رہے ہیں۔ ان کے جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے ابن آدم سے دشمنی نبھائے۔ کیا ہمیں اپنا مقصد یاد ہے؟ جس طرح شیطان کو یاد ہے، وہ تو اپنی بات میں پکا ہے نا۔ اگر ہمیں اپنا مقصد یاد نہیں رہا تب ہی تو جو ہے شیطان کیا ہے کامیاب ہوا، اگر ہمیں یاد رہتا تو پھر کیا ہے وہ ناکام ہی ہوتا، ہے نا۔ تو اچھا آپ دیکھیں کہ انسان کا دشمن ہے، یہاں یہ جو بات ہے یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ قریبی رشتے بھی جو ہے انسان کے بہت زیادہ قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے اسپاؤزز میں سے، یعنی کہ تمہارے شوہر اور بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تم ان سے بچ کر رہو۔ یعنی کہ جو ہماری شوہر ہیں، جیسے ہم عورتیں ہیں تو ہمارے شوہر ہیں، وہ ہمارے کیا ہیں دشمن ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو ان سے گناہ کے کام کرواتے ہیں نا، ان کو پارلر بھیجیں گے، جو ہے ان کو حجاب نہیں کرنے دیں گے، ان کو شرعی پردہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، دشمنی کر رہے ہیں ہم سے۔ پھر ہماری اولادیں بھی کبھی کبھی ہم سے کیا کرتی ہیں، خاص طور پہ مردوں سے بالکل غلط کام کروا لیتی ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گئی دشمنی ہو گئی، اولاد بھی، ہے نا۔ دین کے راستے سے روکنے والا ہر انسان کیا ہے، انسان کا دشمن ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، کوئی بھی ہو، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے ہمارے لیے دشمنی کا جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں قرار پانے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹیمپرری سٹاپیج، ٹھیک۔ جیسے ہائی ویز پر ریسٹنگ پلیسز ہوتی ہیں، وہ ہائی ویز پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلس بنے ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے ہم پورے گھر کا سامان نہیں رکھتے، ہے نا، نہ وہاں پہ بڑی بڑی اور اونچی بلڈنگس بنائی جاتی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے رکا جاتا ہے۔ تو جیسے کوئی مسافر ہو، کوئی ٹریولر ہو، وہ کسی درخت کے نیچے آرام کو بیٹھ جائے تو یہ مستقر ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہمیں دی گئی ہے یہ ایز اے ٹیمپرری پلیس دی گئی ہے، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو تو پرماننٹ ہی سمجھ لیا، ہے نا، کہ ہمیں تو بس یہیں رہنا ہے، حالانکہ یہ کیا تھا مستقر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا تھا کہ یہاں ہم کچھ وقت گزاریں اور ہم پروف دیں کہ اب ہم پھر سے جو ہے جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافروں کی طرح رہو۔ دنیا کیا ہے، مومن کے لیے مسافر خانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ ہماری کیسی زندگیاں ہیں، ہے نا، کہاں
سے جو ہے ہماری زندگی مسافروں والی لگ رہی ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ اتنے سارے ہمارے وارڈروبس کپڑوں سے بھرے رہتے ہیں، ہمارے اتنے سارے سینڈلس ہیں، کھانے پینے کا ہمارے یہاں مہینوں کا سامان ہے نا؟ کہاں سے ہماری زندگی ایسی لگتی ہے جیسے ہم مسافر ہیں۔ ہماری ہوس، ہمارے خواہشات، ہمارے لالچ، ہمارے خوف، ہمارے بھروسے، وہ سب ایسے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے نا؟ نہ ہی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال دیکھ کے کوئی سمجھے کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ جنت کے حقداروں والی امیدیں تو ہم لگا لیتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے نا؟ اور اگر جانا بھی ہے، اگر چلیے ہم نے مان بھی لیا کہ ہمیں جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ ابھی تو نہیں جانا ہے نا؟ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس، ابھی تو نہیں جائیں گے، ابھی تو ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، اب گھر بن گیا ہے تو ابھی تو اس میں ہمیں انٹیریئر ڈیکوریٹ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی پردے میچنگ کے لانے ہیں، ابھی پینٹ میچنگ کا کرانا ہے، اب پینٹ پرانا ہو گیا، ابھی وال پیپر لگانے ہیں دیواروں پر، ہے نا؟ اتنے بڑی بڑی ہماری امیدیں دنیا سے ہیں، لیکن حقدار ہم اپنے آپ کو جنت کا کہنے لگتے ہیں، ٹھیک؟ تو زمین کے اوپر زندہ رہتے ہوئے مستقر ہے، اور ایک اور مستقر ہے جو زمین کے نیچے ہے نا؟ وہ کب ہے؟ وہ مرنے کے بعد ہے۔ کچھ دن ہمیں زمین کے اوپر رہنا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ ہم جو ہے زمین کے نیچے رہیں گے۔ اور متاع جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز کو۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہے، الی حین تک ہمارے پاس ہے نا؟ اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ مرتے ہی کیا ہے؟ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اور اپنی ہی ہم بلونگنگس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے نا؟ اور اگر اللہ نے جو ہے ہمارے حوالے یہ سب چیزیں کر دی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ یہ سب چیزیں ہاتھوں میں سے تو ہر حال میں نکل جائیں گی، ہے نا؟ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہی کیا کہا؟ متاع کہا۔ ان ھذہ الدنیا، ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ بس وقتی فائدے کی چیز ہے، وقت کا فائدہ ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے نا؟ اور اگر ہے بھی تو پھر ایک دن اس کو چھوڑ چھاڑ کے دوسروں کے لیے، وارثوں کے لیے ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الی حین، ایک مدت تک جو ہے وہ ہمارے لیے وقتی فائدے کی چیز ہے۔ اچھا، یہ جو فَأَزَلَّهُمَا ہے، تو یہ مسکنسیپشن اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، اور عورت بری چیز ہوتی ہے، اس سے دور رہو، شادی کے چکر میں مت پڑو، اور جو ہے شادیاں بھی بری ہوتی ہیں، آدمی کو گناہ کے کام کراتی ہے، اس لیے وہ رہبان بن جاتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، وہ کبھی بھی نکاح نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں جو ہے وہ نن بن جاتی ہیں، وہ بھی کبھی نکاح نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ آپ دیکھیں فَأَزَلَّهُمَا، ہما جو ہے وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، یہ ڈینوٹ کرتا ہے، دو کے لیے آتا ہے کہ دونوں کو ہی شیطان نے کیا کیا تھا؟ بہکایا تھا، دونوں کو ہی نکلوایا تھا، دونوں ہی نے کیا کیا تھا؟ اس پیڑ کے قریب دونوں ہی گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسکنسیپشن بھی دور کر لیجئے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو بہکاتی ہے۔ میں نے پھر آپ کو ابھی پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ہے وہ بہکائے چاہے کوئی بھی، گمراہ چاہے کوئی بھی کرے، لیکن انسان کی اپنی مرضی بھی اس میں شامل ضرور ہوتی ہے نا؟ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ریئلائز ہو گیا، ہے نا؟ کیا ہے کہ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو وہ متوجہ ہوا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، در حقیقت وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا گیا، تب وہ اتنے پشیمان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ ہائے یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کیا کر دیا، ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ لیکن ان کو اس وقت تو نہیں پتہ تھا نا کہ توبہ ہمیں کیسے کرنی ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے کیا کہیں، ہم کیسے معافی مانگے۔ تو اللہ تو بہت زیادہ رحمان، بہت زیادہ رحیم ہے، اس نے کیا کیے؟ توبہ کے کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو جب انسان پشیمان ہوتا ہے، جب انسان گلٹی ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے، اور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ہم غلط ہیں،
ہم نے غلط کیا تو پھر یہی کیا ہوتی ہے، انسان کی توبہ ہوتی ہے، یہ توبہ کا انسان کی فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کچھ غلط کر لے اس کے بعد ماننا ہی نہیں کہ میری غلطی ہے، کیونکہ شیطان نے جو خود کیا وہی تو انسان سے بھی کرواتا ہے نا۔ کیسے ہم مان لیں کہ ہم غلطی پر ہیں؟ شیطان نے نہ غلطی مانی، نہ وہ شرمندہ ہوا، نہ اس نے توبہ کی، بلکہ دھڑلے سے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ہوا، تو نے مجھے جو ہے آگ سے بنا دیا اور اس کو مٹی سے بنا دیا، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں بھی یہ نہیں کرتا، ہے نا۔ اس نے سارا کا سارا الزام اللہ تعالیٰ پر دھر دیا، نعوذ باللہ، ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا صبور ہے، کتنا حلیم ہے، اس کی برداشت آپ دیکھیں کہ وہ ابلیس سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بھی دے دیا، اس کو اتھارٹی بھی دی، اس کو مہلت بھی دی۔ ہمارے سامنے اگر ہمارا بچہ اس طرح سے ہم سے بات کرے، اس طرح ہمیں ٹریٹ کرے، تو ہم تو تھپڑوں سے اس کا گال سجا دیں گے، ہے نا۔ تو یہی شیطان کرتا ہے، اس نے کیا اور یہی ہم سے جو ہے کرواتا ہے کہ دوسروں پر ہم کیا کریں، بلیم ڈالیں، اپنی غلطی نہیں مانیں۔ ہم کو الزام کے لیے جو ہے کوئی ملتا نہیں تو ہم شیطان کو کیا کرتے ہیں، پھر بیچ میں ڈال لیتے ہیں، ہے نا۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے بھئی کوئی دکھ نہیں رہا کہ جس کے اوپر ہم اپنا یہ گناہ کا کام جو ہے اس کے اوپر تھوپے کہ بھئی ہم سے اس نے کروایا، تو ہم پھر شیطان کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں پلہ جھاڑ کر کہ بھئی ہمیں اس نے بہکایا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا ہی قصور ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کو تو حقیقت میں اسی نے بہکایا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظوں کے ذریعے فرما دیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے ہی بہکایا تھا، لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا نا کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور، تو نے تو چھٹی دی تھی نا شیطان کو، تبھی تو اس نے بہکایا نا مجھے، ہے نا۔ اس کو پکڑ، میرا کیا گناہ ہے، مجھے کیوں تو نے نکالا، ہے نا۔ تو شیطان نے اگر کروا بھی دیا ہے کوئی غلط کام تو آگے کی سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے، لے دے کر جو ہے اگر ہم نے غلطی اپنی مان بھی لی کہ ہاں چلو ہماری غلطی ہے، پھر ہمیں اس کو کبھی ریگریٹ نہیں کرنا، نہ ہی ہمیں معافی مانگنی کہ چلو بھئی ہو گیا تو ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اور وہ بندہ معاف کر دے جس کے ساتھ جو ہے قصور ہم نے کیا ہے، تب پھر بات بنے گی آپ کی۔ آدم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگائی، کافی دیر بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ بھئی غلطی کس کی تھی، الزام کس پر ڈالوں، کون غلط تھا اس جگہ پر، اس نے کیا کہا مجھ سے، ہے نا۔ نہ یہ کہ برے دل سے لوگوں نے کہہ کہہ کر ریئلائز کرایا ہو کہ بھئی تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے، تو بس کہہ کر جان چھوڑو کہ چلو ہاں بھئی میری غلطی ہے، مجھ سے قصور ہوا ہے نا۔ یہ بھی کوئی سوری مانگنا ہوتا ہے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام سے سیکھیں کہ فوراً غلطی مان لی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان بھی ہوا۔ اور غلطی کس کی بڑی تھی، آدم علیہ السلام کی یا ابلیس کی؟ آپ دیکھیں کہ ابلیس کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس میں ابلیس بھی تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی تاکیدی طور پر فرمایا تھا کہ تم دونوں نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ جیسے کوئی پی ایم ہے نا، وہ اپنی پوری کنٹری سے کہے کہ تم سب نے چوری نہیں کرنی ہے، اور پھر ان میں سے کوئی چور بن جاتا ہے، تو غلطی جو ہے اس نے کی ہے نا، اس نے بھی کی ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن وہی پی ایم کسی کو اپنے پاس بلائے فون کر کے، اور اس کو اپنے پاس بٹھائے اور اس سے کہیں کہ دیکھو تم میرے خاص ہو، ٹھیک، تم نا یہ چوری والا کام بالکل نہیں کرنا، اور وہ جا کر پھر چوری کرنے لگے، تو پی ایم یہی کہے گا نا کہ تم کو تو اکیلے بلا کر میں نے انسٹرکشنز دی تھی، تمہیں تو اکیلے بلا کر میں نے منع کیا تھا، تم نے یہ کام کیسے کر دیا، ہے نا۔ اور پھر پوری جنت ان کے لیے اویلیبل تھی، ہزاروں نعمتوں والی، اور صرف ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہی حکم انہوں نے کیا کیا، توڑ دیا۔ اسی لیے ان کو جو ہے اتنی شرمندگی ہوئی، ان کو ریئلائز ہوا کہ غلطی میری بڑی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے معافی مانگی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فوراً رحم کیا اور فوراً جو ہے ان کو معاف کر دیا۔ اور باقاعدہ دعا کے کلمات آتے ہیں قرآن مجید میں، ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو بے شک ہم جو ہے یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اس میں اپنی غلطی کا، اپنے ظلم کا جو ہے بندے کا اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم کیا ہو جاؤ گے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو انہوں نے دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ انسان جو ہے گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، یہ سوچتا ہے انسان کہ بھئی ہم نے جو چوری کری اس کا تو مال چرا لیا ہے نا، ہم نے اس کی غیبت کر دی، یا ہم نے اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر الزام پہ الزام لگا دیے تو ان کا کچھ بگڑ گیا۔ نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ انسان اپنے آپ پر ہی کیا کرتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، اپنے آپ پر ہی زیادتی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس زیادتی کی، اس ظلم، اس گناہ کی سزا انسان کو خود بھگتنی پڑتی، کسی اور کو نہیں بھگتنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر ان کے نفس کے حوالے نہیں چھوڑا، ہے نا، انہیں چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پکا والا ناراض نہیں ہوا کہ جاؤ تم جو جی چاہے کرتے پھرو، مجھے کیا، ہے نا، تم نے تو میری کوئی بات ہی نہیں مانی۔ بلکہ آدم علیہ السلام نے جب رجوع کیا، جب آدم علیہ السلام پلٹے تو ان کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، ان کو کلمات بھی سکھائے، اور پھر معاف فرما کر ان پر رحم بھی کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے میرے اندر روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کر لوں اور میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، تو کیا آپ جنت میں مجھے واپس لوٹا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں کیوں نہیں لوٹاؤں گا۔ تو اس پر ابن عباس کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد آدم علیہ السلام کے یہی عاجزی والے کلمات تھے۔ ٹھیک، تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ایک صفات کا، ایک ایک چیز کا جو ہے واسطہ دے کر جو ہے آدم علیہ السلام نے ہم جیسے اپنے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نا ہم سے کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے اس طریقے سے بڑا نہیں کیا، کہ ہم نے تمہارے ایسے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروایا، کیا تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے آدم علیہ السلام نے کتنی عاجزی سے، تو جنت ہے ہی ایسی چیز، ہے نا، دیکھ لی تھی نا آدم علیہ السلام نے ایک بار جنت، تو اب واپس جانے کی تڑپ میں جو ہے رب کو منانا ہی منانا تھا پھر، ہے نا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبریل امین کو دکھائی، وہ کہنے لگے جو اس کو دیکھ لے گا وہ لازماً اس کو پانا چاہے گا۔ تو جنت ہے ہی اتنے خوبصورت، اور اس سے ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ بندہ یہ سوچ کر کہ بھائی بہت بڑی ہم سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ سوچ کر انسان کیا ہے، توبہ سے نہیں رکے کہ کیا فائدہ معافی مانگنے کا۔ جیسے ہی اس کو ریئلائز ہو جائے، اپنی غلطی مان لے، اسی وقت کیا ہے وہ جھک جائے، اور اسی وقت اللہ کے آگے اپنی شرمندگی کی ظاہر کر دے، کنونس ہو کر جو ہے وہ توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ التواب، تواب کہتے ہی بار بار تو توبہ قبول کرنے والے کو ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو ایک ہی غلطی کی تھی نا، تو پھر یہاں پر التواب کا ورڈ کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بنی آدم بار بار غلطیاں کریں گے، بار بار گناہ کریں گے، بھول چوک ان سے خطائیں، ان سے گناہ ہوتے رہیں گے، تو کبھی یہ نہ سوچو کہ وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو التواب ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے قرآن میں ہی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جن کی وہ توبہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ بھی کیوں بتایا کہ تاکہ انسان ایسا ہی نہیں بن جائے، ہے نا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لگاتار برائیاں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا، جب ان کی موت قریب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہے نا، کہ اب تو دکھ گیا نا ٹائم کہ ہمارے جانے کا ٹائم ہے اور ہمیں فرشتے دکھ گئے، اب کر لیتے ہیں ہم توبہ قبول، ہے نا۔ تو گناہ بھی کرتے رہتے ہیں ہم، اور توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، ہے نا، گناہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ پھل کھاتے جاتے اور کہتے جاتے توبہ استغفار، توبہ توبہ، پھل نہیں کھانا تھا، کھا لیا میں نے، اور وہ کھانا نہیں چھوڑ دے، ہے نا۔ یہ توبہ کے طریقے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ بس سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، استغفار کی تسبیحاں پڑھ لو، اس سے تو بہت کچھ ملتا ہے نا، بارشیں ہوتی ہیں، مال و اولاد ملتی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنتوں کا، نہروں کا مالک بنا دیتا ہے، بس اس لیے کیا کرو، تسبیحات پر تسبیحات پڑھتے رہو، باقی کام وہی کریں گے ہم، ہے نا۔
توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ اس کو جو توبہ پسند ہے وہ توبۃ النصوح ہے۔ اور توبۃ النصوح اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطی پہلے تو مانے، اعتراف کرے، ریئلائز کرے، سب سے پہلا اسٹیپ اس کو پتہ چلے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، پھر اس کو مانے کہ ہاں میں نے کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کرے، پھر قصد کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ پھر اگر اس غلطی کا کوئی مداوع ہو، مداوع کرے، یعنی کہ اگر ہم نے کسی کے مال میں خیانت کری ہے اس کا مال واپس کر دیں، اگر چوری کری ہے تو اس کے چرایا ہوا مال واپس کر دے، غیبت کری ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے جا کے سوری بول دے، ہے نا، اس طرح اس کا مداوع کر لے، آئندہ نہ کرنے کا بھی قصد کرے۔ اگر ہو جائے غلطی جانے انجانے میں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پوری پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ اب مجھ سے یہ والی غلطی نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے انسان اچھے کام کرے، نیکی کے کام کرے، تاکہ وہ جو پیچھے کے گناہ تھے وہ کیا ہو، انسان کے دھل جائے۔ تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہو ہوا، دو بار، بے شک وہ بے شک در حقیقت اصل میں وہ وہی تو ہے جو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحیم ہے۔ اتنے ایمفسائز سے، اتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ غلطی کر کے جو ہے مان جانا اور توبہ کر لینا، اسی کی طرف پلٹ آنا۔ اور وہ کیوں بار بار توبہ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ الرحیم ہے، بار بار رحم بھی تو کرنے والا ہے نا، اسی لیے تو وہ بندوں کی توبہ بار بار قبول کرتا ہے، اور وہ رحمت کی ہی بنا پر کیا کرتا ہے، انسان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسانوں کا کیا حال ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بار بار جتاتے رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، ہے نا، ہم کہتے ہیں بھئی دل تو ہمارا صاف ہو گیا لیکن ہم سے یہ غلطی نہیں بھولی جاتی، انسان کا یہ حال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے راہ بھی دکھائی، توبہ کے کلمات بھی سکھائے، اس کا رحم ہی تھا نا۔ اور اتنے بہترین کہ علماء کہتے ہیں یہ دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگی یہ مقبول دعا ہے، جو یہ مانگے گا اس کی ایسی ہی قبول ہوگی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ تو ہم ایک بار اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنا غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں اور بہت زیادہ خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑا خسارہ اٹھا لیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 وبرکاتہ۔